اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ ایک کے سوا کسی اور کی عبادت مت کیجیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت میں ہم کچھ باتیں جو ہے نا وہ ایک نئے انداز میں سیکھتے ہیں۔ تخذوا احبارہم و رہبانہم اربابم، انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اب اس آیت پر ہم تھوڑا سا تفکر کریں گے تو ہمیں رب کے معنی اور مفہوم بہت اچھے واضح ہو جائیں گے۔ ہم اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، قبر میں جائیں گے، تو سب سے پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو رب کے معنی اور مفہوم بہت اچھے انداز میں سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری قبر کا پہلا سوال ہے کہ رب کے معنی اور مفہوم جب تک ہمیں صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہم اپنے اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہم جواب درست کب دے سکتے ہیں؟ جب ہمیں سوال سمجھ میں آئے۔ جب سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم جواب کیسے درست دیں گے؟ تو رب کا معنی اور مفہوم اپنی ساری وسعتوں سمیت ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور یوں یہ آیت نمبر 31 ایک انتہائی امپورٹنٹ آیت ہے جس میں رب کا مفہوم اور معنی ہم ایک نئے انداز میں آج سمجھیں گے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ اربابم، اپنا رب بنا لیا۔ کس کو رب بنایا؟ درویشوں کو اور اپنے عالموں کو۔ تو رب کا کیا معنی ہے؟ رب کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ قبر کا پہلا سوال ہی یہ ہونا ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور ہم سورہ فاتحہ کا جب آغاز کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں اس نام سے روشناس کروایا جاتا ہے، یعنی قرآن کھولتے ہی سب سے پہلا جو اپنے رب کا ہمارے ساتھ، ہمارے اللہ کا ہمارے ساتھ تعارف ہے وہ کیا ہے کہ کون ہے اللہ ہمارا؟ وہ اللہ ہے ہمارا جو سارے عالموں کا، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو رب کے معنی اور وسعت جو ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ رب یہاں اس آیت میں رب کے معنی کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ جس کی پیروی کی جائے۔ کس طرح سے پیروی کی جائے؟ کہ اس کو اپنا سب کچھ جان لیا جائے۔ رب وہ رب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وجود قائم ہے۔ ہم کہتے ہیں رب کا ایک معنی ہے پالنے والا، اللہ ہمیں پالنے والا ہے۔ تو پالا تو مجھے میری ماں نے ہے، پالا تو اگر کسی کی ماں نہیں ہے، کوئی آرفن ہاؤس میں پلا، کسی کو کسی کے رشتہ دار نے پالا، تو پالنے والا تو ہر وقت بدلتا رہا۔ تو در حقیقت پالنہار کون ہے؟ در حقیقت کون پالتا ہے؟ کوئی بچہ بچپن میں یتیم ہو جاتا ہے، در حقیقت اس کو پالنے والا کون ہوتا ہے؟ در حقیقت وہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کے بنا وہ اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا؟ ایون گرون اپ ہونے کے بعد بھی، ہم بڑے ہو گئے، ہم اپنے انڈیپینڈنٹ لائف میں آ گئے، اس کے باوجود بھی اگر ہم تفکر کریں، غور و فکر کریں، تو ہم اپنی آنے والی سانس کو واپس لوٹانے پر بھی قاصر ہیں۔ اگر رب چاہے تو یہ سانس واپس جائے گی، اگر رب چاہے ہم سوئے تو ہم اٹھیں گے، اگر میرا رب چاہے تو ہم
کھانا جو منہ میں ڈالا ہے وہ نگل سکیں گے۔ اگر رب کا حکم نہیں ہے تو وہ کھانا اندر نہیں جا سکتا۔ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہمہ وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جس کے ہم محتاج ہیں، اور یہی ہے رب کا حقیقی معنی، کہ وہ ہستی جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جس پر ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کسی لمحے کا کوئی خیال جو ہمارے قلب و ذہن میں پیدا ہوا وہ بھی اس ہستی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ ہستی جب چاہے جہاں چاہے ہماری زندگی کا دھارا روک دے۔ آپ دیکھیں زندگی میں جب کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے، کوئی کام پھنس جاتا ہے، تو بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا بزرگ، کوئی پیر، کوئی بھی کسی کے پاس آپ چلے جائیں، اگر رب کا حکم نہیں ہے، آپ کہیں پھنسے ہوئے تو آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہاں، کسی درویش کی، کسی بزرگ کی دعا، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ دیکھو میں دعا کر سکتا ہوں، کام نہیں کر سکتا، کام کی یقین دہانی میری نہیں ہے، ہاں میں اپنی طرح دعا کر سکتا ہوں، اور میرا رب، مجھے امید ہے کہ میری دعا کی لاج رکھے گا، میری دعا قبول کرے گا۔ ہر فرد کو یہ پتہ ہے کہ میں قادر مطلق نہیں ہوں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے آج تک دعویٰ کیا کہ میں قادر مطلق ہوں؟ قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہی حقیقی معنی ہے رب کے۔ جب قبر میں ہم سے پہلا سوال ہوگا نا، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو جس شخص نے اپنا حقیقی مشکل کشا اور قادر مطلق اپنے کسی پیر کو یا اپنے کسی عالم کو یا اپنے کسی درویش کو مانا ہوگا، تو پھر وہاں پر وہ کیا کہے گا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ مانا ہوگا، وہاں پر وہ کیا کہے گا؟ رب کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ رب کے بارے میں جب ہم سے قبر میں سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنا رب مانا ہوگا، ہماری زبان سے وہی نکلے گا۔ اگر کسی نے دنیا کی زندگی میں اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ مانا، جس نے اپنی خواہش نفس کو کی پیروی کی اور اسی کو اپنا رب مانا، تو پھر اس کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ اللہ میرا رب ہے۔ جس نے کسی کو، سائنس کو اپنا خدا مان لیا، کسی عالم دین کو، آپ دیکھیں آج فرقہ بندی میں لوگ اتنے سخت اور اتنے کٹر ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی بات کو سمجھیں گے نہیں، اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اپنے فرقے کے عالم دین جو ہے نا، اس کے بارے میں وہ بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ رویہ کن کا تھا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ آنکھیں کھول کر ہم نے قرآن پر تفکر، تدبر خود کرنا ہے، خود اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ہم ان سے سیکھیں گے۔ ان کا ادب بھی قرآن نے سکھایا، ان کو فالو کرنا، ان کی بات کو ماننا بھی قرآن نے ہی ہمیں سکھایا، لیکن قرآن نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جہاں پر شریعت کی حدیں توڑی جائیں گی وہاں پر ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، اور قرآن نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ جس کی پیروی کی جائے اور جس کو اپنا الہ مان لیا جائے وہی ہمارا رب ہوگا۔ اب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، یعنی ایک طرف تو انہوں نے اپنے عالموں کو، کیونکہ ان کے عالم کیا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو عوام الناس تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، وہ صرف اور صرف خواص تک تھی، خاص لوگ اس کو پڑھ سکتے تھے، حقیقی جو اللہ کی کتاب تھی، جیسے تورات کی تختیاں تھیں تو وہ عوام الناس کی پہنچ سے بڑی دور تھی۔ عوام الناس تک کیا جاتے تھے، ان کے علماء جاتے تھے، اور وہ جو کہتے تھے وہ کہتے تھے بس اسی پر یقین کرو، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پھر تمہارا جو خاتمہ ہے نا وہ بڑا
دردناک ہوگا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بس ان کے لیے عالم کی بات سب کچھ تھی۔ تو اس بات پر جہاں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہی ہوا تھا کہ ایک اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرنا۔ وما امروا الا لیعبدوا، رب کون ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور عبادت کرنا کیا ہے؟ اس کا مفہوم بھی ہم بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ عبادت حقیقت میں عبادت کیا ہے۔ عبادت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ جیسے ہم نے ان کو کرتے دیکھا ہم اسی طرح کریں گے تو وہی ہماری عبادت ہوگی۔ جیسے ہم نے آقا کو نماز پڑھتے دیکھا ہم اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم نے ان کو اللہ کی محبت میں گرفتار دیکھا، اللہ کی مناجات کرتے دیکھا، اللہ کے آگے گریہ زاری کرتے دیکھا، وہی انداز جو ہے وہ آپ کے صحابہ نے اپنایا۔ اپنے رب کی محبت میں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تھے، اسی شدت کو صحابہ کرام نے اپنایا۔ ہمارے پاس بڑی حدیث پہنچتی ہیں اس زمن میں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہوتے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ مطلب ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ یوں ہو جاتے تھے کہ جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں، اور بس وہ پھر اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ انداز تھا محبت کا کہ ساری محبتیں، فیملی کی محبت، اولاد کی محبت صرف اور صرف تابع ہو جاتی ہے اللہ کی محبت کے، اور یہی عبادت کا ایسنس ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، حالانکہ انہیں یہی حکم ہوا تھا کہ ایک اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت مت کیجیے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔